نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بفضل تعالی 16ویں پارے کے مضامین کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مختصر جائزہ۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، جس کو ہم کنکلوڈ کر چکے ہیں 15ویں پارے کے اختتام پر، اختصار کے ساتھ، نہایت اختصار کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہر اہل علم کے اوپر ایک اہل علم اللہ نے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو موضوع آتا ہے وہ ہے اللہ کی رحمت کا، کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے رحمت ہے، یعنی میری بھلائی اور میرے لیے خیر مجھ سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے، تب جا کے ہم اللہ رب العزت پر توکل کا دروازہ، اور ہم پر وہ توکل کا دروازہ کھل سکتا ہے جب ہم یہ سوچیں اور یہ بالکل یقین رکھیں کہ میں اپنی بھلائی اتنی نہیں سوچتا جتنی میری بھلائی میرا رب سوچتا ہے۔ اگلا موضوع پھر آتا ہے نیکی کے اثرات، کہ والدین نیک ہوں تو اولاد تک وہ نیکی اثر جاتا ہے اس کا۔ اللہ صالح آدمی کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک علاقے میں جب گئے تھے تو دیوار تعمیر کر دی تھی، حالانکہ اس بستی والوں نے کھانا تک نہیں پوچھا، یعنی کوئی مہمانوں کی خاطر مدارت نہیں کی۔ تو قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ اس دیوار کے نیچے جس کو تعمیر کیا گیا خزانہ تھا، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اور یتیم بچہ جو تھا اس کے والدین وہ نیک اور صالح تھے، ان کے والدین صالح تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کی اور ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی۔ تو گویا اللہ رب العزت خیر کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں فرماتا، بلکہ اگر کہیں خیر پروڈیوس ہوتی ہے، نکلتی ہے، تو اس کے اثرات آگے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مال ہر ایک کو سرکش کر دے۔ اللہ رب العزت نے کچھ ایسی مثالیں بھی قرآن مجید میں دی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کی مثال دی ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مثال دی ہے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مال، اسباب اور قوت تھی، لیکن یہ اللہ کے شاکر بندے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر آیا کہ وسائل سے مالا مال بادشاہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ مختلف مہمات کے دوران بندوں کی بہتری کے لیے مال خرچ کیا۔ جو مال اسباب اللہ نے دیے تھے وہ انسانوں پر خرچ کیے اور انسانیت کی حفاظت پر خرچ کیے، اور بالآخر یاجوج ماجوج جو کہ قیامت کے قریب نکلیں گے، بہت بڑا فتنہ تھا، اور ایسا گروہ تھا حضرت نوح کی اولاد سے جس نے ہر طرف قتل و غارت گری کر رکھی تھی۔ تو انہوں نے اپنے مال اور اپنے اسباب اور اپنی قوت سے اس کے ان 2 پہاڑیوں میں جہاں وہ رہتے تھے، ان پہاڑیوں کے درمیان لوہے کی بہت مضبوط دیواریں کھڑی کر دیں، اور یاجوج ماجوج سے اور ان کے شر سے لوگوں کو محفوظ کر دیا۔ تو ان کو مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد خسارے کے اعمال کا ذکر ہے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والا وہ ہے جن کی ساری کوشش، سارا طمع اور سارا مدار صرف دنیا ہو، یعنی اپنی پوری کوشش کے اندر سے اگر دنیا کو، اپنے آخرت کو نکال چکے ہوں۔ دیکھیے، اگر مال آخرت سے غافل کرنے والا نہ ہو اور اللہ کی ذات سے غافل کرنے والا نہ ہو، تو مال اکٹھا کرنا یا مال جمع کرنا یا مال کمانا یہ ہرگز نہ حرام ہے، نہ کوئی ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ ابھی مثال ہے حضرت ذوالقرنین کی، پھر قرآن اور شاکرین بندوں کی مثالیں دی۔ مال اس وقت ڈیمیجنگ ہوتا ہے اور مال کی مذمت اس وقت آتی ہے کہ جب مال غافل کرنے والا ہو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے۔ تو یہاں پھر اسی پہلو کو زیر بحث لایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ حدیث صحیح میں، یہ حدیث تصوف کی بھی بنیاد کہی جا سکتی ہے، حدیث صحیح ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں سند پر۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دنیا کماتا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی آخرت میں کچھ نقصان نہ ہو۔ اگر پورا فوکس دنیا پہ ہے اور اگر پورا فوکس آخرت پہ ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی نقصان نہ ہو، یعنی ایک پر فوکس لازمی دوسرے کے نقصان کا باعث بنتا ہے، اور یہ روح ہے تصوف کی۔ اس کے بعد اگلا پہلو جو بیان ہوتا ہے وہ ہے جنت، اعلیٰ جنت جو ہے ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے۔ قرآن ہمیشہ انعامات کا ذکر ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ملا کے کرتا ہے، اور ہمارے ہاں اس میں بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ مطلق ایمان جو ہے وہ بے شک مومن تمام جو مسلمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے، لیکن
اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں، اس سے پہلے حشر کا مرحلہ ہے، اس سے پہلے پل صراط سے گزرنا ہے، اس سے پہلے اگر میزان میں عمل کم ہوئے جہنم میں رہنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ دے کر جنت میں جانا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے قرآن نے جنت کا براہ راست وعدہ ان سے کیا جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، لہٰذا ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کو جوڑ کے رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلمات کا ذکر ہوا کہ وہ جس طرح خود لامحدود، اس کا فضل لامحدود، اس کے کلمات لامحدود ہیں، جن کو لکھنے کے لیے تمام سمندر سیاہی بھی بن جائیں تو اللہ کے کلمات اس کی شانوں کو نہیں لکھ سکتے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پر امید ہو کر اللہ سے اپنا وارث مانگا کرتے تھے، اور وہ کم مانگا بوسیلہ ولی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، کہ ان کے حجرے کے باہر تھے، حضرت مریم کے پاس انہوں نے بے موسمی پھل دیکھے تو پوچھا کہ یہ کون دے گیا، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس اللہ کے فضل کو دیکھ کر حجرے کے باہر آ کے اللہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو گویا اولیاء کے توسل سے مانگنا صرف اللہ سے ہی ہوتا ہے، اولیاء کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت مریم پاک دامن، پھر حضرت یہاں جب مانگا تو پھر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، جو سمجھدار تھے، ان کے خواص قرآن نے گنوائے کہ وہ رحم دل تھے، وہ متقی تھے، وہ پاک باز تھے، فرما بردار تھے، اور سرکش اور نافرمان ہرگز نہیں تھے۔ یہی ایک بندے کے لیے لا عمل ہونا چاہیے، بندہ مومن کے لیے، کہ وہ سب سے پہلے سمجھدار، وزڈم ہو بندہ مومن۔ یعنی قرآن جو مومن چاہتا ہے وہ بے وقوف مومن نہیں چاہتا کہ جب سجدے کا موقع آئے وہ قیام میں کھڑا ہو جائے، جب قیام کا موقع آئے وہ سجدے میں گر جائے۔ وہ اس کو پتہ ہو کہ کب کیا کرنا ہے۔ سمجھدار، دوسرا رحم دل، تیسرا پاکیزہ سیرت، چوتھا متقی، اور پانچواں فرما بردار۔ یہ مطلوبہ خواص ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم کا کچھ ذکر آتا ہے علیہ السلام کہ وہ پاک دامن خاتون تھیں، اللہ کی نظر کر دی گئیں، جس کی وجہ سے وہ ہیکل میں رہیں، وہیں پہ ان کی پرورش ہوئی۔ ان کی والدہ نے ایکچولی منت مانگی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ مریم بیٹی نے پیدا ہونا ہے، انہوں نے کہا جو پیدا ہوگی بیٹے کے امکان تھا، اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں گی، وہ عبادت کرے گا اور ادھر خدمت کرے گا، تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے اپنی منت کو پورا کیا۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت سیدنا مریم علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا صالح بیٹا دیا، بغیر باپ کے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں اپنی ماں کی برات کا اظہار کیا جو ان پر الزام لگائے گئے تھے، اور اپنی نبوت کا اور اپنی ابدیت کا اقرار کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور میری ماں پاک باز ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن کفار ایمان نہ لانے پر حسرت کریں گے، اور یہ حسرت اس وقت شدت اختیار کر جائے گی خواتین و حضرات جب موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کے ایک مینڈے کی صورت میں موت آئے گی، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی اب جنتی یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمیشہ جنت میں ہیں، ان پر موت نہیں ہے، یعنی ان کی حالت میں تبدیلی نہیں ہے۔ جنت موت انتقال کا نام ہے نا، بندہ منتقل ہوتا ہے ایک صورت سے دوسری صورت، اور جہنمی مایوس ہو جائیں گے کہ اب وہ اس صورت سے کسی اور صورت میں منتقل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کو صدیق نبی کہا قرآن نے، سچا نبی، ان کا ذکر ہے کہ وہ سچے تھے اور سچائی میں انہوں نے ساری زندگی گزاری، اور اسی میں خیر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہر ایک کو جہنم پر بنے پل سے گزرنے کے حوالے سے بیان ہوا کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اس پل پر سے گزرے گا، اسی لیے اطاعت لازم ہے۔ اعمال کو مضبوط کریں، چونکہ اعمال نور کی شکل اختیار کر جائیں گے جس نور کے ساتھ آپ پل صراط پر سے گزریں گے۔ دوسروں پر نمازوں کو ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کرنے سے بھی روکا گیا کہ خبردار نہ نمازیں ضائع کرو نہ اپنی خواہشات کی پیروی کرو، چونکہ یہ دونوں بد عمل ہیں اور یہ دونوں تمہیں پل صراط پر سے گزرنے میں مشکلات پیدا کریں گے۔ پھر رحمان کے مہمان جو ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن، کہ جو متقی ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوں گے قیامت کے دن۔ یعنی ان کی جس طرح مہمان کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، ہر کوئی جب نفس نفسی کے عالم میں ہوگا تو متقین جو ہیں وہ نفس نفسی کے عالم میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں بطور مہمان ٹریٹ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا موضوع بیان ہو رہا ہے کہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی محبت رحمان سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی یہ جو اولیاء، جو صالحین، جو متقین، جو قرآن و سنت کے اتباع کرنے والے لوگ ہیں، جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کیا، ان کی محبت
کوشش سے کوئی نہیں اختیار کرتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ قانون قبولیت ہے اللہ کا کہ اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب چونکہ ڈالتا اللہ ہے، لہٰذا کوئی اور نکال نہیں سکتا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں مخالفتوں کے باوجود جو اہل اللہ ہیں، جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، سنت کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، ان کی محبتیں دلوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی یاد کے لیے ہمیں کہا گیا نماز قائم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طویٰ کی مقدس وادی میں گئے تھے تو وہاں جا کر انہوں نے بھی اللہ رب العزت کو یاد کیا تھا، لہٰذا تم بھی یاد کرو۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ باری تعالیٰ میری زبان کا عقدہ کھول، میرے امر کو آسان فرما، میرے سینے کو کھول دے۔ اللہ رب العزت نے پھر وہ دعا سنی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ایک سنت کا ذکر ہوا کہ وہ مختلف امتحانوں اور مراحل سے گزار کر بندے پر خاص انداز میں اپنا رنگ چڑھاتا ہے، اور لوگوں کے سامنے لا کے ابھارنے کے لیے خاص مراحل سے گزارے بغیر ایسا نہیں ہوتا۔ جب وہ بندہ مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے تربیت کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرعون کا ذکر آیا، اور اتنی بنیادی بات قرآن مجید نے سمجھائی اپنے نبی کو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب فرعون کے پاس گئے علیہم السلام تو فرمایا کہ اس کے بعد جا کے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ بات کو قبول کر جائے۔ اللہ کا طریقہ دعوت یہ ہے، وہ فرعون کے پاس بھی بھیجتا ہے اور نبی کو بھیجتا ہے، تو فرماتا ہے کہ نرمی سے بات کرنا۔ اور ہمارے ہاں جو دین کی دعوت دینے والے ہیں ان کے ہاں نرمی سرے سے مفقود ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ نرمی سارا خیر اسی کے اندر، رفق کے اندر ہے۔ اگر کسی کے پاس خیر رفق نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، تو گویا اس کے پاس کوئی خیر نہیں، وہ پوری خیر سے محروم ہے۔ تو لہٰذا دعوت دینے والے میں نرمی ہونی چاہیے، دینی فکر شخص کے اندر نرمی ہونی چاہیے، چونکہ نرمی پھر فلیکسیبلٹی اور گنجائش کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور اگر نرمی نہیں ہو تو یہ حال ہوتا ہے جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، تکفیریت ہے، لان تان ہے، اعتراضات ہیں، مخالفت برائے مخالفت ہے، ہر ایک دوسرے کو بے دین اور کافر کہہ رہا ہے، نرمی نہیں ہے اور گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی قسم کا جھوٹ ہرگز مت گڑھو، وہ ناکام ہو جاؤ گے۔ یعنی ایسی باتیں پہلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ کرتے تھے کہ خود بات کی اور اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کے بعد آگے آئی اللہ کی رضا کے حوالے سے کہ رب کی رضا راضی کرنے والے کاموں میں جلدی کریں، انتظار نہ کریں، غفلت میں نہ اختیار کریں۔ اس کا حسن یہ ہے کہ پارے کا آغاز بھی غفلت سے ہوا اور پارے کا اختتام بھی غفلت سے ہو رہا ہے، کہ جلدی نہ کریں، جلدی کریں اللہ کے کاموں میں، دیر نہ کریں۔ حضرت موسیٰ کی سنت یہی تھی۔ پھر حضور کی ایک دعا، رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب حضور سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تعلیم یہ دی گئی کہ ہمیشہ علم میں آگے بڑھو، چونکہ علم ہی اصل قدر ہے جو اللہ کے ہاں جس کی قدر کی جاتی ہے، اور علم والے ہی اللہ سے ڈرنے والے۔ پھر اس کے بعد شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے عزم، مضبوط ارادے کی ضرورت پر زور دیا گیا، چونکہ ارادہ شعور اور عقل کے ساتھ ہے، اور پھر عقل و شعور کے ارادے کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ جب آپ شعور اور ارادے کو عملی جامہ پہنائیں گے تو ظاہر ہے آپ کا پورا کا پورا وجود اس میں ملوث ہوگا، اور آپ تب جا کے اس کو ایک حتمی شکل دیں گے۔ اور آخری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کی آیات کو بھلانا دنیا میں بھی تنگی کا باعث ہے اور قیامت کے دن بھی اندھیرے کا باعث ہے۔ یعنی اللہ کی آیات کو پڑھو بھی صحیح اور اس کو عملاً اپنی زندگی میں نافذ بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔